بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کے 27 تک ہے سورہ بقرہ کی۔ تو مجھے کل الحمدللہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے جو میرا لاسٹ لیسن تھا جس میں نے 1 سے لے کے 20 آیات تک کا جو انالیسس کیا تھا، اس کا انہوں نے باقاعدہ ماشاءاللہ انالیسس بھی شیئر کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو آپ لوگ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا نالج جو ہے وہ انکریز ہو۔ اچھا، یہ جو 21 سے لے کے 27 تک آیات ہے نا، اب آپ نے قرآن پاک سامنے لے کے بیٹھنا ہے تاکہ آپ کے پاس اس کی ٹرانسلیشن ہو۔ تو میں اس کو اس اینگل سے ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ ان آیات کا آپ کی پرسنالٹی گرومنگ پہ کیا فرق پڑنا لگا ہے اور اس کا یونٹی پہ کیا امپیکٹ آئے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی بھی گروم کرے اور یونٹی میں بھی آپ گروم کرو، کیونکہ اسلام بھائی چارہ ہی لکھے ہیں، تو ہم نے اپنی ذاتی شخصیت کو بھی گروم کرنا ہے اور ہیومینٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو جو آیت نمبر 21 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ اس کو ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں ہماری پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہم تمام چیزوں سے لا تعلق ہو جائیں گے اور ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رولز اور ریگولیشنز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جب ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری پرسنالٹی میں کیا آئے گا؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم، اس کائنات کا رب ہونے کے باوجود وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے میرا عرش تھاما ہوا ہے، وہ بھی تکبر نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عاجزی سکھائی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم صرف اللہ ہی کی طرف دیکھیں گے، اللہ کے قرآن کو جب ہم اینالائز کریں گے تو ہمیں بھی ہمارے اندر شکرانے کی صفت پیدا ہوگی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ہیوملٹی، عاجزی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کا شکر بہت ادا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت آتی ہے تو کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ آپ نے جو ہم پر نعمتیں کی ہیں میں اس کا شکر گزار رکھیے گا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر، میرے والدین پر رحم فرمائیں اور میری اولاد کو بھی صالح بنائیے گا۔ تو جب آپ شکرانے کا رویہ لے کے آتے ہیں تو اس سے آپ کی پرسنالٹی میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ مسکرا کے بات کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس آیت کا آپ کی پرسنالٹی گروپ پہ یہ امپیکٹ آئے گا اور پھر سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا آپ دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ سب کو میرے اللہ نے پیدا کیا ہے تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب قابل احترام ہیں، چاہے کالا ہو، بھورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ ہم سب سے شکرانے کے ساتھ پیش آئیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، تو اس سے آپ کی جو بردرہڈ ہے، بھائی چارہ ہے، آپ کی یونٹی ہے، اس پہ ایک اچھا امپیکٹ آئے گا۔ تو کتنی خوبصورت آیت ہے اور اس کا کتنا پیارا امپیکٹ آ رہا ہے۔ پھر جو 22ویں آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھ، بڑی خوبصورت آیت آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زمین و آسمان بنائے تمہارے لیے، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین پہ تم چلو پھرو۔ تو ترجمہ آپ کے سامنے ہی ہوگا تو آپ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ہم پر؟ اس کا ہم پر یہ امپیکٹ آئے گا کہ ہماری پرسنالٹی گروپ میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تاکہ ہم چل سکیں۔ میں پچھلے دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں سائنٹسٹ بتا رہے تھے کہ زمین کے علاوہ
کوئی بھی پلانٹ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ آرام سے چل سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے ہموار بنائی تاکہ ہم اس پر چل سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، ہمارے لیے کھانے کے لیے رزق پیدا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے انوائرمنٹ پیدا کی اور یہ نشانیاں ہیں. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں خدا کا وجود ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر زمین اور آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ سورج چاند کس نے بنائے؟ کون اس کو تھام رہا ہے؟ سب ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور دن رات، چاند سورج زمین و آسمان سب مقرر حساب سے چل رہے ہیں، اور ذرا برابر رکھنا نہیں ہے اس میں. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری کائنات خلق کی اور وہ اتنا پاورفل ہے. اور پھر یہ چیز اس آیت میں ہمارے لیے ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اس سے سیکھیں. جیسے اللہ نے اپنے نظام میں ایک توازن رکھا ہے، تو ہمیں بھی اپنی پرسنالٹی میں ایک توازن رکھنا ہے. ہمیں مسکرانا ہے تو کسی ایک خاص حد تک. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نعمت سے نوازیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے. یا اگر کوئی صبر کا موقع آئے تو اس صبر کا دامن ہمیں تھامنا ہے. کوئی خوشی ایسی نہ ہو جو ہمیں اللہ کی حدود سے باہر نکال دے. کوئی غم کا اظہار ایسا نہ ہو جو ہمیں اللہ کی حدود سے باہر نکال دیں. تو ایک توازن میں ہمیں رہنا ہے اور ہمیں اپنی لائف میں بھی ڈسپلن لے کے آنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند سورج، دن رات پیدا کیے، اسی طرح ہمیں بھی پاک کی نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں. ہر کام توازن کے ساتھ کرنا ہے تاکہ یہ چیز ہمارے اندر سیلف اور رسپانسبلٹی بھی کریٹ کرتی ہے. پھر آپ دیکھیں گے یہ جو دن رات کا پھیر ہے، موسموں کا جو پھیر ہے، یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا رہتا ہے. اور لوگوں کا ہمارے درمیان پیدا ہونا، فوت ہونا ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم نے بھی فوت ہو جانا ہے اور پھر ہمیں اللہ دوبارہ اٹھائیں گے. تو ہمیں اس رسپانسبلٹی کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کا جواب بھی دینا ہے. اب اس آیت کا یونٹی پہ کیا امپیکٹ آئے گا پورے معاشرے پہ؟ وہ یہ امپیکٹ آئے گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، اور وہ ایک اچھا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. ہم آپس میں بھائی چارہ ہمارے درمیان پیدا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں کسی قسم کی کوئی بھی وہ ڈسٹربنس نہیں ہے، سب چیزیں ایک مقرر بیلنس کے ساتھ چل رہی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ریلیشن شپ میں بیلنس ہی رکھنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیزیں پیدا کی اور پھر اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے روزی نازل کی، تو جیسے وہ ہمارے ساتھ رحمان اور رحیم ہیں، تو ہمیں بھی اپنے مال میں دوسروں کا حق رکھنا چاہیے. اور اللہ کی کائنات سے ہمیں بھی توازن سیکھنا چاہیے، اور اسی توازن کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. تو جیسے اللہ نے زمین و آسمان ہمیں رکھے ہیں، ویسے ہی مضبوطی کے ساتھ ہمیں اپنے ریلیشن شپ کو بھی مینٹین رکھنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو ہم نے آپ سے 2 آیات ڈسکس کی ہیں تاکہ آپ ان پہ اپنا ریفلیکٹ کر سکیں. اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور اس کو کریٹیکلی اینالائز ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.